بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں بات شروع تھی، تو اب سورہ فاتحہ کی کچھ فضیلتیں احادیث مبارکہ میں دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے ذات باری تعالیٰ کی کہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ جیسی صورت نہ تورات میں نازل کی ہے، نہ زبور میں نازل کی ہے، نہ انجیل میں نازل کی ہے۔ یعنی اتنی عظیم صورت ہے یہ، اتنی فضیلت کی حامل صورت ہے یہ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسے خزانے سے نازل کی گئی ہیں، 4 چیزیں ایسے خزانے سے نازل کی گئی ہیں جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے، اور ان میں سے ایک چیز ام الکتاب ہے، یعنی سورہ فاتحہ۔ اور ایسے ہی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آسمان سے آواز آئی اور جبریل امین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف فرما تھے، تو جبرائیل امین نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ ایک آسمان سے ایسا دروازہ کھلا ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ تو پھر ایک فرشتہ آیا، جب فرشتہ پہنچا تو جبرائیل امین نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ وہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی آسمان سے نہیں اترا۔ تو اس فرشتے نے اللہ کے نبی کو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری دی ہے، ایک نور ام الکتاب یعنی کہ سورہ فاتحہ، اور ایک دوسرا نور یعنی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو یہ 2 نور دیے، تو اس سے بھی سورہ فاتحہ کی بڑی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اور ایک تابعی کہتے ہیں کہ شیطان 4 موقعوں پر رویا ہے، شیطان 4 موقعوں پر رویا ہے۔ ایک وہ تب رویا کہ جب اسے ملعون قرار دیا گیا، ایک وہ تب رویا کہ جب اسے آسمان سے نیچے اتارا گیا، اور ایک وہ تب رویا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اور ایک وہ تب رویا جب سورہ فاتحہ نازل کی گئی۔ تو سورہ فاتحہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگر اللہ رب العزت نے زندگی دی اور توفیق دی تو کل سے انشاءاللہ العزیز بسم اللہ سے سورہ فاتحہ کو شروع کریں گے۔